2023 تک 100 سال پرانے امن معاہدے کی تکمیل، جس کا نام ٹریٹی آف لوزین ہے، پچھلے کچھ سالوں سے مختلف جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک مفکرین کے درمیان اس معمے کے بارے میں بحثیں زور پکڑ چکی ہیں۔ پچھلی دہائی کے دوران ترک صدر رجب طیب اردگان نے تمام سیاسی شعبوں میں بین الاقوامی سطح پر ایک متحرک رہنما کے طور پر ابھرے ہیں۔ اناطولیہ میڈیا ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردگان نے کہا کہ ہم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اور جو وعدے کیے ہیں، اس کے مطابق ہم 2023 کے لیے ترکی کے اہداف کے حصول کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ 2023 سے آگے کا دور لاتعداد اور شاندار فتوحات کا ایک نیا دور ہوگا، جو ترکی کو اس قابل بنائے گا کہ وہ پورے خطے کے مستقبل کو اپنی مرضی کے مطابق بدل سکے۔ تاہم 2023 تک لوزین معاہدہ کا خاتمہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ زوال پذیر کیوں ہوئی؟ کیا ترکی اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کر سکے گا؟ کیا یہ معاشی طور پر ترقی کرنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ کیا یہ پورے یورپ اور مشرقی وسطیٰ میں ایک غالب طاقت بن کر ابھرے گا؟ کیا یہ اب بھی نیٹو کا رکن رہے گا؟ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال، جس کا خاتمہ ٹریٹی آف لوزین کے ساتھ ہوا، اصل میں یہ زوال اس وقت شروع ہوا جب 17ویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ نے بلقان پر کنٹرول حاصل کر کے یورپ میں توسیع کی، ایک ایسا خطہ جس میں یونانی، سروب، کروٹس، البانیائی اور بلغیریا جیسے بہت سے گروہ شامل تھے۔ 19ویں صدی میں قوم پرستی کے عروج کے ساتھ یونانیوں اور سربوں نے عثمانیوں سے کچھ آزادی حاصل کر لی، لیکن علاقائی استحکام نہیں ہو سکا، اور بلقان کی جنگوں کے دوران 1912 اور 1913 میں تنازعات پھوٹ پڑے۔ ان جنگوں میں عثمانیوں نے اپنے سربیا، یونانی اور بلغیریا دشمنوں سے مزید علاقے، کار اور فوجی طاقت کھو دی۔ جب 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو سلطنت عثمانیہ نے جرمنی، آسٹری ہنگری اور دیگر ریاستوں کے ساتھ اتحاد کیا، جنہوں نے مرکزی طاقتوں کو بنایا۔ 1915 کے شروع میں اتحادی سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے منصوبے بندی کر رہے تھے۔ معاہدہ قسطنطنیہ کے تحت، جو اتحادی طاقتوں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ تھا، یہ طے پایا کہ فتح کی صورت میں شہر قسطنطنیہ اور سلطنت عثمانیہ کے دیگر حصے روس کو دے دیے جائیں گے۔ یہ کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوا، کیونکہ روس میں کمیونسٹ انقلاب برپا ہوا، جس کے نتیجے میں روس نے پہلی جنگ عظیم سے جلد ہی دستبرداری اختیار کر لی۔ اتحادی طاقتوں نے اتحادی طاقتوں کے خلاف جنگ لڑی، جو فرانس، روس، برطانیہ اور بالآخر امریکہ پر مشتمل تھیں۔ سلطنت عثمانیہ نے 1916 میں گیلی پولی کی جنگ میں ایک بڑی فتح حاصل کی۔ یہ جنگ تباہی لے کر آئی، اندرونی کشمکش اور بغاوتوں نے سلطنت کو دوچار کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کی قسمت ہارنے والی مرکزی طاقتوں کی قسمت سے جڑی ہوئی تھی۔ اتحادی طاقتوں اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان 10 اگست 1920 کو ٹریٹی آف سیویئر پر دستخط ہوئے، جس نے حقیقت میں سلطنت کی مختلف اکائیوں کی تقسیم اور تنزلی کا آغاز کیا۔ اس معاہدے نے سلطنت عثمانیہ کے بڑے حصے فرانس، برطانیہ، یونان، اٹلی کے حوالے کر دیے اور عثمانی ریاست کے اندر بڑے قبضے والے علاقے بنائے۔ تاہم یہ امن معاہدہ اس وقت کے حکمران مصطفیٰ کمال اتا ترک کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول تھا، جس نے ترکوں کی جنگ آزادی کو بھڑکایا، جس کی قیادت کمال کے معاہدے پر دستخط کرنے والوں کی مشترکہ فوجوں کو شکست دی۔ اس خونی جنگ میں ترکوں نے زبردست فتح حاصل کی، خاص طور پر یونان پر 1922 اور 1923 کے درمیان لوزان کے معاہدے کی راہ ہموار کی۔ اس بین الاقوامی معاہدے پر دستخط سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین کے بیورج پلس ہوٹل میں ہوئے۔ معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں پہلی جنگ عظیم کے فاتح طاقتیں تھیں، خاص طور پر برطانیہ، فرانس، اٹلی اور سلطنت عثمانیہ۔ اس معاہدے کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کیا گیا اور نئی سرحدوں کا تعین کیا گیا، جس کی وجہ سے مصطفیٰ کمال اتا ترک کی صدارت میں ترکی کی جدید قومی ریاست کا عمل قیام میں آیا، جس کا دارالحکومت انقارہ تھا۔ ترکی کو قبرص، لیبیا، مصر، سوڈان، عراق، لیونٹ اور مقدونیہ پر اپنی خود مختاری سے دستبردار ہونا پڑا، سوائے ان شہروں کے جو شام میں واقع تھے، جیسے عرفہ، اڈانا، غازنطیاب، کیلس اور مراش۔ اس کی وجہ سے یونان اور بلغیریا کی ترک ریاست
کے ساتھ سرحدوں کی حد بندی بھی ہوئی، جس نے استنبول کا الحاق برقرار رکھا۔ اس معاہدے کی شقوں کے مطابق ترکی کو تیل اور قدرتی وسائل کی کھدائی سے روک دیا گیا تھا۔ باسفورس کے پانی کو بین الاقوامی راستہ قرار دے کر جہاز رانی کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ نیویگیشن کے لیے نئے قوانین اور اصول وضع کیے گئے تھے۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق طے شدہ معاہدہ 100 سال بعد خود بخود اپنے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تاہم اگر معاہدہ لوزین کو 2023 تک منسوخ کر دیا جاتا ہے تو یہ ترکی کی پوزیشن کو کافی حد تک دبا دے گا۔ اسے اپنی سرزمین پر تیل کھودنے کا حق حاصل ہوگا۔ ترکی آبنائے باسفورس کے استعمال کے بدلے ہر جہاز سے ٹول ٹیکس بھی وصول کرے گا۔ ترکی کے نیٹو ممالک سے علیحدگی کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ آزادانہ طور پر اپنے قوانین اور پالیسیاں بنائے گا۔ یہ تمام مراحل یقینی طور پر اپنے پورے خطے میں اثر و رسوخ میں اضافہ کریں گے، جس سے ترکی کافی حد تک معاشی طور پر ترقی کرے گا۔ اس سب کے باوجود خلافت عثمانیہ کی طرف لوٹنا اور ترک شدہ علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا ایک ناقابل عمل اقدام کی طرح نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بار کھو جانے والے علاقوں کو واپس حاصل کرنا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا اتنا آسان ہوتا تو آج کا روس، پولینڈ اور وسطی ایشیائی جمہوریہ کے ساتھ سوویت یونین میں واپس آ چکے ہوتے۔ اسی طرح ہندوستان، پاکستان اور کچھ دیگر چھوٹی قومیں اب تک برطانیہ کا حصہ دوبارہ بن چکی ہوتی۔ موجودہ سیاسی حرکات وہ نہیں ہیں جو پہلے تھیں۔ اب وہ تمام ریاستیں جو کبھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھیں، جمہوری طور پر پروان چڑھی ہیں اور معاشی طور پر مضبوط بھی ہوئی ہیں، اور اپنی علاقائی سالمیت کے دفاع اور اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہیں۔